السلام علیکم 7 مئی 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار میں نے بقرعید میں قربانی کا پلان بنایا تو میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اس نے کہا کہ یار پیسے ملا کر ایک ہی جانور لے آتے ہیں، دونوں کا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، مڈل کلاس کے لیے سب سے بڑی اپارچونیٹی یہی ہوتی ہے کہ پیسے ملاؤ، دونوں کا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا 50,000 تم دے دو، 50,000 میں ملاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد میرے دوست نے کہا یار گائے تھوڑی مہنگی آ رہی ہے، 20,000 مزید ملانے ہوں گے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے بھائی، 20,000 اور دے دیے۔ اچھا وہ میرا فیملی فرینڈ تھا، بھائی وغیرہ سے بھی اس کی اچھی دوستی تھی۔ یہ سب ہو گیا۔ قربانی والا دن جب آیا تب مجھے معلوم ہوا کہ اس نے میرے بھائی سے بھی قربانی کے نام پر 30-40 ہزار لیے تھے اور خود 10 سے 15 ہزار ملا کر قربانی کی گائے لے آیا اور پھر پورے محلے میں یہ بتاتا پھر رہا تھا کہ قربانی میں نے کی ہے۔ مطلب 90% پیسے ہمارے اور اس میں 10% پیسے ملا کر ناچ ایسے رہا تھا کہ جیسے ہی پورے کے پورے پیسے اس نے ملائے، محنت اس نے کی ہے اور خرچہ اس نے کیا اور قربانی اس نے کی ہے۔ یہ واقعہ مجھے تب یاد آیا جب میں نے یہ خبر دیکھی کہ پاکستان نے چاند پر اپنا مشن بھیج دیا ہے۔ بھائی راکٹ چائنا کا بنایا، چائنا نے اڑایا، چائنا نے پیسہ لگایا، چائنا نے اس میں ایک ڈیوائس فٹ کر کے ہم ایسے جشن منا رہے ہیں جیسے سب کچھ ہم نے کیا۔ اور بہرحال چھوٹی سی صحیح لیکن پاکستان کے لیے کامیابی تو ہے، اس پر زیادہ ضرورت سے زیادہ ناچنا بھی نہیں چاہیے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جتنا بنتا ہے اتنا خوش ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ اس چھوٹی سی کامیابی کا سنگ بنیاد بھی عمران خان کے دور حکومت میں رکھا گیا، کیونکہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو پاکستان نے چین کے ساتھ اپنی سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے چین کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے عمران خان کے دور حکومت میں پروپوزل بھیجا، جسے چین نے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ عمران خان نے اپنے بیجنگ کے دورے کے دوران اس حوالے سے چینی حکام سے خصوصی گفتگو بھی کی تھی۔ چین کی منظوری کے بعد پاکستان میں خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو کی معاونت کے ساتھ IST کی ایک ٹیم نے اس سیٹلائٹ پر کام شروع کیا، جس میں مختلف شعبوں کے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے۔ اس وقت کے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اس منصوبے پر خصوصی کام کیا اور اس طرح چین کے اسپیس مشن میں پاکستان کی پہلی سیٹلائٹ روانہ ہو گئی۔ لیکن اب کیونکہ حالات بدل چکے ہیں، حکومت بدل چکے ہیں اور جن حالات میں ہم موجود ہیں، تو اس موقع پر ایک پبلک سروس میسج دینا میرا فرض ہے کہ اب کیونکہ ہم چاند پر چلے گئے تو چھتوں پر سونے یا کوئی چاند چڑھانے سے گریز کریں، کیونکہ اوپر سے ویڈیو بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے ساری چیزیں چھوڑ کر صرف ویڈیوز بنانے میں ہی ترقی حاصل کر لی ہے۔ یہی ہمارا قومی کھیل، قومی فریضہ، قومی اثاثہ اور قومی ذمہ داری بن چکی ہے کہ ویڈیوز بناؤ، خواہ اس کے لیے تم کو چاند پر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہمارے ملک میں جج ہو، جرنیل ہو، سیاستدان ہو، صحافی ہو یا بزنس مین، ہر کسی کی ویڈیو بنی ہوئی رکھی ہے اور حسب ضرورت اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اب جب ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے تو ویڈیو والی انٹی کو بھی تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں۔ مریم نواز صفدر اوان شریف صاحبہ، ان کی بھی ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ اور سوشل میڈیا کوریج ہو رہی ہے اور کیمراز ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے AC والے کمروں سے باہر نکلیں، کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنے۔ اچھا ویڈیو والی آنٹی کے مطابق ان کی ویڈیوز اس لیے بنتی ہیں کیونکہ وہ بہت کام کرتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ان کے کام کی ویڈیوز بن جاتی یا پبلک ہو جاتی تو یقین کریں یہ انٹی پاکستان میں غلطی سے بھی نہ آتی، کیونکہ ان کے کام ہی ایسے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کون سا کام مریم نواز نے عوام کے لیے کیا؟ آٹے کے تھیلوں پر اپنے باپ کی تصویریں لگوانا عوامی خدمت ہے، اپنی گاڑی کے ٹائر تبدیل کروانے کے لیے قومی خزانے سے 2 کروڑ نکلوانا عوامی خدمت ہے، قرضے تلے دبے ملک میں درجنوں گاڑیوں کا قافلہ لے کر چلنے کو عوامی خدمت کہا جاتا ہے، جگہ جگہ جا کر اسکرپٹڈ ویڈیوز بنوانا عوامی خدمت ہے، پنجاب پولیس کو کبھی فوج سے تو کبھی خسروں سے پٹوانا عوامی خدمت ہے، چادر چار دیواری پامال کروانا، اپوزیشن کے احتجاج رکوانا کیا عوامی خدمت ہے؟ اور جس طرح سے مریم نواز ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنواتی ہیں، ان سے زیادہ تو بہتر یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بس بھاڑے کے 4-5 کیمرامین رکھ لو، اچھی تنخواہ دو، دیکھو پھر کام چھوڑو، وہ آپ کی ٹٹی کرتے ہوئے بھی ایسی ویڈیوز بنائیں گے جیسے آپ کوئی اولمپکس کا ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہو۔ جن کی عوام میں مقبولیت ہوتی ہے نا بھائی، ان کو کسی
ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اسکرپٹڈ ویڈیوز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جہاں مریم نواز اچانک جاتی ہیں وہاں بھی 4 لوگ پہلے سے ہار لیے کھڑے موجود ہوتے ہیں. بھائی جو لوگ عوام کے دلوں میں رہتے ہیں نا, ان کی ویڈیوز ایسے بنتی ہیں جیسے صنم جاوید خان کی بن رہی ہیں. نہ کسی سیاستدان کی بیٹی ہے, نہ کسی وڈیرے یا جاگیردار کی, نہ کبھی اس نے کوئی حکومتی عہدہ رکھا, نہ اس سے پہلے کبھی سیاست میں نظر آئی, لیکن صرف چند مہینوں کے اندر یہ صنم جاوید خان اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والی پولیس بھی اس کے ساتھ تصویریں لیتی ہے, پولیس اہلکار ویڈیوز بنواتے ہیں. یہ ہوتی ہے اصل مقبولیت, یہ ہوتی ہے عزت, جس سے اب شریف خاندان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہا. یہ اتنا لیٹ گئے ہیں, اتنا گر گئے ہیں کہ اب عمران خان تو بہت دور کی بات ہے, یہ جو جیل میں پی ٹی آئی کے رہنما بند ہیں, اگر یہ بھی باہر آ جائے تو نواز شریف اور مریم نواز سے 2 گنا بڑا جلسہ کر کے دکھا سکتے ہیں. جبکہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کی ٹوٹل جو اوقات ہے وہ یہ رہ گئی ہے. وزیر اعظم اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ وہ سسٹم فراڈ تھا, تو کون سا بندہ, کون سا سرکاری افسر کوئی کام کرے گا؟ لاجیکل آرگومنٹس اس کے پیچھے کیا ہے؟ کس کے وزیر اعظم کا وہ اس کو فراڈ کیوں کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم کے سیاسی آرگومنٹ ہے. انہوں نے کیا کہا پی ٹی آئی کے 2019 کا, ان کو نہیں پتا, بیچاروں کو معصوم ہے, وہ معصوم ہے بیچارے. میں ان کو سیریس نہیں لیتا. میں اب کہہ رہا ہوں, آپ پتہ نہیں آپ ٹھیک تو چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے, میں ان کے اس طرح کے بیانات کو سیریس نہیں لیتا. ٹھیک ہے, کہتے رہے بیچارے, ان کی مرضی ہے, جو مرضی کہتے رہے. کون سیریس لے رہا ہے ان کے بیانات کو؟ ان کے بیانات کو کون آدمی سیریس لے رہا ہے؟ وہ کہتے رہے بیچارے, جو مرضی کہتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم مریم نواز کا چچا نواز شریف کا بھائی اور لیفٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا, کیونکہ لیفٹ ہینڈ سے جو کام لیا جاتا ہے وہی کام اس وقت نواز شریف شہباز شریف سے لے رہا ہے. پہلے اس کو ڈگیوں میں ملاقاتوں کے لیے بھیجا, پھر پیر پکڑوائے, پھر اچکن صرف اس لیے پہننے کی اجازت دی کہ شہباز شریف ایسی قانون سازیاں کرے جس سے نواز شریف کے جیل جانے کے امکانات بالکل ختم ہو جائے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ شہباز شریف 16 ماہ میں اتنا ذلیل و رسوا ہوا جتنا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اس کے بعد بھی نواز شریف کا دل نہیں بھرا, بلکہ دوبارہ بھائی کو اچکن پہنا دی اور ایسی کمپرومائز حکومت کا وزیر اعظم بنوایا کہ جس کا وزیر داخلہ بھی شہباز شریف کو کر کے بلائے اور شہباز شریف بھاگتا ہوا آ جائے. فیصلے کسی اور کے, گالیاں شہباز شریف کے حصے میں. میرے خیال سے نواز شریف نے اپنے بھائی سے اس دن کا بدلہ لیا ہے جب وہ لندن سے واپس آ رہا تھا اور شہباز شریف بجائے بھائی کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچتا, بیچ سے ہی وہ کلٹی شاکا نعرہ مار کر فرار ہو گیا تھا. بہرحال یہ تو تھی شریفوں کی ضلالت بھری سیاست. اسی ضلالت سے مجھے موجودہ صحافت بھی یاد آئی, جس کی ایک مثال آپ بھی دیکھ لیں. ان کا نام ہے نجم ولی. ان کے بایو میں جائیں تو دیکھنے کو ملے گا براڈ کاسٹ جرنلسٹ نیوز. یہ خود کو سینئر صحافی کہتے ہیں اور ایک اخبار میں شریف خاندان کے لیے قصیدوں پر مبنی کالم بھی لکھتے ہیں. نجم ولی صاحب نے علی امین گنڈا پور کی یہ تصویر شیئر کی ہے جو کہ بچہ بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ جعلی ہے, بالکل نجم ولی کی صحافت کی طرح. علی امین گنڈا پور کا آپ منہ دیکھیں اور جسم دیکھیں, لگ رہا ہے کہ صرف جسم کو جوائنٹس ہوا ہے جبکہ منہ مکمل طور پر صحت مند ہے, لیکن اصل میں جوائنٹس نجم ولی صاحب کی عقل کو ہوا ہے. انہی کی طرح ایک اور صحافی حسن ایوب ہے جو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے. وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا کوئی بری بات نہیں, بلکہ یہ تو سرویلنس کے لیے لگائے جاتے ہیں. آپ مجھے کیمرہ لگانے کا مقصد بتا دیں کہ کیا مقصد ہے؟ سرویلنس ہے دنیا میں ہوتی ہے. نہیں, سرویلنس کسی کے بیڈ روم میں؟ جی بیڈ روم میں بھی کرتے ہیں. ایک میرڈ کپل کے بیڈ روم میں سرویلنس ہے, یہ قابل مذمت ہے, یہ ہر چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن پرپس تو سرویلنس ہے نا. سرویلنس ایسی کیا؟ بھائی کون سا ایسا سرویلنس ڈپارٹمنٹ کھل گیا ہے پاکستان میں جو لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا کر سرویلنس کرتا ہے؟ یہ حسن ایوب اٹھائی گیری میں مروائے گا پوری قوم کو. اب وہ نوجوان جو پہلے ہی بیچارہ بے روزگار ہے اور فارغ بھی ہے, پوری کوشش کرے گا کہ ایسے سرویلنس ڈپارٹمنٹ میں نوکری لگ جائے تاکہ نوکری کی نوکری اور انٹرٹینمنٹ کا انٹرٹینمنٹ. اسی سرویلنس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں پاکستان میں تقریباً ہر دیوار پر مردانہ کمزوری کے اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ جیسی سرویلنس والی نوکری ویسے ہی بیماریاں. میں امید کرتا ہوں کہ اگلی سرویلنس حسن ایوب کے بیڈ روم میں کی جائے. یہ ویسے بھی اس وقت قومی اثاثہ بنا ہوا ہے, اس کو زیادہ خطرات لاحق ہوں گے, اس لیے اس کے بیڈ روم میں پہلے کیمرے لگائے جائیں اور اس کی سرویلنس کی ذمہ داری مجھے دے دی جائے. آخر میں بات کر لیتے ہیں عمران خان کی, جن کے لیے کافی وقت بعد پہلی
پہلی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو معطل کر دیا ہے، جس کے بعد صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ قومی اسمبلی کی 23 میں سے 20 ریزرو سیٹیں حکمران اتحاد کو مل گئی تھی، جن میں سے 15 نون لیگ اور 5 پیپلز پارٹی، جبکہ 3 سیٹیں جے یو آئی کے حصے میں آئی تھیں۔ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان چاہیے۔ 20 ریزرو نشستیں ملنے کے بعد حکمران اتحاد کے 224 ارکان پورے ہو گئے تھے۔ اب ریزرو سیٹیں واپس ہو گئیں تو یہ 204 رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حمایت کے بغیر قومی اسمبلی سے آئین میں ترمیم منظور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اپوزیشن کے پاس 94 سیٹس ہیں، سنی اتحاد کونسل کے پاس 84، تحریک انصاف سے وابستہ 7 آزاد، 1 MWM اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی۔ یعنی اس کا سیدھا مطلب یہ کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن والی آئینی ترمیم کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسی معاملے پر قمر دلشاد صاحب جو کہ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو واپس ملیں گی، ان کو دوبارہ اپنا نام دینے کی اجازت دی جائے گی، اور جو الیکشن ٹرائبیونل کے ذریعے 40 سیٹیں بھی اگر تحریک انصاف کو واپس مل گئیں تو وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا۔ 15 جون کے بعد سارا کھیل تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ البتہ سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں واپس مل سکتی ہیں۔ قاضی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر تنہا رہ گئے ہیں۔ جو لوگ کبھی ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے آج وہی قاضی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار کہہ کر اظہار بیزاری کر رہے ہیں۔ یعنی دیر یا جلد اس کمپرومائزڈ حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان واپس باہر آ رہا ہے، کیونکہ عدلیہ کا موڈ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔